السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسل ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ارسل ٹی وی پر ہم کلیات اقبال سے منتخب اشعار اور منتخب نظموں اور غزلوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج میں نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خفتگان خاک سے استفسار۔ خفتگان، خفتن فارسی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ خفتگان خاک یعنی خاک میں سونے والے، استفسار پوچھنا۔ خفتگان خاک سے استفسار کا مطلب ہے مٹی میں سوئے ہوئے لوگوں سے سوال و جواب، یعنی اہل قبرستان سے سوال و جواب۔ تو اس میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: مہر روشن چھپ گیا، اٹھی نقاب روئے شام۔ کہتے ہیں کہ مہر روشن چھپ گیا، سورج غروب ہو چکا ہے، اٹھی نقاب روئے شام، اور شام کا نقاب اوڑھ لیا ہے زمین نے۔ شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ اور کہتے ہیں کہ شانہ ہستی جو ہے، ہستی کے کاندھوں پر شام نے اپنے گیسو بکھیر دیے ہیں۔ شام کا بسیرا ہو گیا ہے ہر طرف۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاہ پوشی شاید کسی کے غم میں ہے، ہاں یہ شاید خورشید جو غروب ہو گیا ہے اس کے ماتم میں یہ سیاہ پوشی کی گئی ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر ایسا خوبصورت اور سہانا منظر ہے جو لب گفتار یعنی شاعر کے ہونٹوں پر گویا جادو کر رہا ہے اور اس کے تخیل کو پرواز دے رہا ہے کہ وہ کچھ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ساحر شب یعنی رات جو جادوئی کیفیات رکھتی ہے، اس کی نظر دیدہ بیدار پر ہے کہ کون جاگ رہا ہے۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف ہو کا عالم ہے اور موج ہوا کی جو لہریں ہیں وہ دریائے خاموشی میں غوطہ زن ہیں، ڈوب چکی ہیں۔ ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ کہتے ہیں کہ دور سے گھنٹیاں بجنے کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں، جیسے اونٹ یا جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن یہ درا فارسی سے اگر اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب ادھر آ بھی بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دور سے ایک آواز آ رہی ہے، ادھر آ، میرے پاس آ۔ یہ یقیناً رب تعالیٰ کی پکار ہے جو اپنے بندوں کو اپنی جانب بلا رہا ہے۔ دل کے ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ کہتے ہیں میرا دل جو محبت الہی میں چور ہے، بے تاب ہے اور دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا سے نفور ہے، بھاگتا ہے دنیا سے، مجھے ہنگامہ عالم سے دور لے آیا ہے۔ منظر حرمان نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی بد نصیبی کا گواہ ہوں اور آج میں خفتگان خاک جو ہیں، خفتگان کنج تنہائی جو تنہائی کے گوشے میں سو رہے ہیں، اہل قبرستان، آج ان کے پاس آیا بیٹھا ہوں۔ تھم ذرا بے تابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے۔ یعنی جب انسان چل کر آتا ہے تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے،
اور سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ذرا تسلی سے بیٹھنا چاہتا ہے، تو وہی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھم ذرا بے تابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ 4 آنسو گرانے دے مجھے۔ کہتے ہیں پہلے مجھے کچھ رو لینے دے، میں 4 آنسو گرا لوں اس بستی پر، اہل قبرستان پر۔ اب یہاں سے اقبال خفتگان خاک سے وہی اپنا استفسار شروع کر رہے ہیں، سوال پوچھنا شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے مئے غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم کہاں رہتے ہو؟ کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم، یہ جس دیس میں تم رہتے ہو اس کے متعلق مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردہ ہے کوئی، کہ آپ کے پاس یہاں قبرستان میں آج اور کل اور دنوں کی تقسیم ہے، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی، اور آپ کے یہاں بھی عناصر کا وہ کھیل چل رہا ہے جو یہاں ہماری زندگی میں چلتا ہے۔ آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا؟ کہتے ہیں ہمارے تو یہاں پہ ہر کوئی جسے دیکھو وہ غم میں محصور ہے، غم کا قیدی ہے۔ تمہارے وہاں بھی کوئی غم ہے؟ اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا؟ کہتے ہیں یہاں تو ہمارے دل مجبور ہیں، وہاں کی سناؤ، کیا تمہارے دل بھی مجبور ہیں؟ وہاں بھی جل مرتا ہے سوزے شمع پر پروانہ کیا؟ کہتے ہیں کیا وہاں بھی اسی طرح سے جیسے یہاں پر انسان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے، تو وہ جس طرح شمع پر پروانہ اپنی جان نثار کرتا ہے اور جل مرتا ہے، تو وہاں بھی کیا یہی کیفیت ہے؟ اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا؟ کہتے ہیں ہمارے تو یہاں کئی گل اور بلبل کے افسانے ہیں، اور ہمارے تو یہاں لوگوں کے آپسی تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، کیا وہاں بھی اس طرح گل و بلبل جیسا رشتہ ہے؟ یا تو ایک مصرعے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل؟ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو ایک مصرع سناؤ تو پہلو سے دل نکل جاتا ہے، لوگ واہ واہ کر کے داد دیتے ہیں۔ کیا ادھر بھی شعر و شاعری کا ایسا کوئی ذوق ہے؟ کیا وہاں بھی شعر کی گرمی سے دل پگھل جاتے ہیں؟ رشتہ و پیوند یہاں کے جان کے آزار ہیں۔ کہتے ہیں یہاں زمین پر جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، یہ جو پیوند ہیں انسان کے، یہ جان کے آزار ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں؟ کہتے ہیں کیا آپ کے یہاں قبرستان میں بھی اس قسم کے نکیلے خار ہیں، انسانی رشتوں ناتوں جیسے؟ آگے کہتے ہیں اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، ایک معیشت ہے 100 مصیبتیں ہیں۔ روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے؟ کہتے ہیں تمہیں وہاں کمانا تو نہیں پڑتا، ہمیں تو یہاں کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے تو یہاں کھیت کھلیان بھی ہیں، کسان بھی ہیں، اور پھر بجلیاں بھی گونجتی ہیں، برسات ہوتی ہے، خشک سالی آتی ہے، تو کیا آپ کے وہاں ایسا ہے؟ قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے تو یہاں قافلے جاتے ہیں، ان کو لٹ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ کوئی راہزن، کوئی ڈاکو راستے میں لوٹ نہ لے۔ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے۔ کہتے ہیں ہم تو یہاں اینٹ اینٹ کر کے مکان جوڑتے ہیں، تن کا کر کے آشیاں بناتے ہیں۔ کیا آپ کے وہاں بھی ایسا ہے نظام؟ خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے۔ کہتے ہیں کیا آپ کو بھی وہاں مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہاں خوراک لباس کے بعد جو بنیادی ضرورت ہے وہ رہائش ہے، تو آپ لوگوں کو بھی وہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے؟ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ کہتے ہیں یہاں تو ہر انسان اپنی اصلیت سے بیگانہ ہے، لوگ اپنی خودی، اپنی اصلیت اور اپنی انسانیت کو بھول چکے ہیں، انہیں معلوم نہیں انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں کہ انسان کیا ہے۔ کہتے ہیں وہاں بھی اسی طرح انسان بیگانے ہیں، اپنی اصلیت بھول چکے ہیں۔
امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ کیا یہ وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ ملت اور آئین کے امتیازات میں جکڑے ہوئے ہیں؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ کہتے ہیں ادھر تو میں بلبل روتا ہوں اور میری اس فریاد پر چمن روتا نہیں ہے۔ کیا ادھر بھی ایسا ہی ہے؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں؟ کہتے ہیں یہاں تو کسی کے دل میں درد باقی نہیں رہا، انسان کے دل میں دوسرے انسان کا درد باقی نہیں رہا۔ کیا وہاں بھی ایسا ہے کہ کسی کے دل میں دوسرے کا درد نہیں؟ آگے کہتے ہیں باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، کہ یہ فردوس، یہ جنت کیا چیز ہے؟ یہ کیا کوئی منزل آرام ہے، کوئی باغ ہے، یا رخ بے پردائے حسن ازل کا نام ہے؟ کہتے ہیں یا پھر یہ بتاؤ کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا کوئی اہتمام ہے، اہتمام کیا گیا ہے، ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا جو حسن ازل ہے اس کو ہم اپنی چشم سر سے دیکھیں گے؟ کیا یہ رب تعالیٰ کے دیدار کا اہتمام ہے جنت؟ آگے کہتے ہیں کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، کہ یہ جہنم کیا چیز ہے؟ کیا یہ گناہ جلانے کے لیے ہے تاکہ بندے یہاں پر مومن بندے پاک ہو کر بالآخر جنت میں چلے جائیں؟ تو کیا یہ معصیت سوزی گناہ جلانے کی ایک ترکیب ہے؟ آگے کہتے ہیں آگ کے شعلوں میں پنہاں مقصد تعذیب ہے، کہ یہ جو ہمیں آگ کے شعلوں سے اور جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، کیا یہ ہمیں تعذیب دی جاتی ہے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں؟ آگے کہتے ہیں کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ کہتے ہیں ہم تو یہاں اڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، انسان کی خواہش ہے کہ وہ اڑتا پھرے، تو لیکن ہم یہاں پر رفتار یعنی چلنے سے کام لیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں یہاں پر۔ تو تم بتاؤ تم وہاں پر کیا اڑتے پھرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس وہاں پرواز کی صلاحیت موجود ہے؟ ہم تو یہاں پرواز نہیں کر سکتے، ہماری خواہش ہے، اسی لیے اڑنے کی خواہش میں تو ہم نے جہاز بنائے ہیں۔ تو تمہارے پاس وہاں کیا قوت پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمین، کیا راز ہے؟ موت کے بارے میں تو بتاؤ، یہ موت ہے کیا چیز؟ اضطراب دل کا سامان یہاں کی ہست و بود ہے، کہتے ہیں ادھر کی جو ہست و بود ہے وہ تو دل کے اضطراب کا سامان ہے۔ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ کہتے ہیں یہاں تو ہمیں ہست و بود، ہمارا ہونا، یہ ہمارے اوپر ایک راز ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس ولایت میں بھی انسان کا علم کیا محدود ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو پیچھے بھی عدم دکھائی دیتا ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ عدم کے کوچ سے آیا ہوں اس جہاں تک میں، عدم کے کوچ سے آیا ہوں اس جہاں تک میں، نہ جانے جاؤں گا اب کیسے اور کہاں تک میں۔ تو وہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں کا جو اضطراب دل ہے، یہاں لوگ پریشان ہیں کہ ہم کون ہیں، ہست و بود کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ کیا وہاں بھی انسان کا علم محدود ہے؟ آگے فرماتے ہیں دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، کہتے ہیں ادھر زیارت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا لن ترانی کہہ رہے ہیں وہاں کے طور بھی، کہتے ہیں ادھر تو طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو لن ترانی کی صدا آئی تھی۔ تو ادھر بھی دل ایسے مہجور ہی رہ جائیں گے، یا ادھر بھی ہمیں لن ترانی ہی سننے کو ملے گا، یا وہاں دیدار بھی ہوگا؟ آگے کہتے ہیں آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، کہتے ہیں ادھر تو روشنی ہونے کے باوجود اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ادھر بھی کیا اندھیرا ہے؟ یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے، کہتے ہیں ادھر تو ہمارے دل بھی اندھیرے ہیں، ادھر تو ہمارا جگ بھی اندھیرا ہے، ادھر ہمیں رب تعالیٰ کا حسن ازل جو ہے اس کا جلوہ نصیب نہیں ہوتا، یہاں ہمارے دل مردہ ہیں، یہاں ہماری یہ دل کی کوٹھڑیاں اندھیری ہیں، یہ کشور تاریک ہے۔ کہتے ہیں ادھر محبت کی تجلی موجود ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جہاں محبت کی تجلی موجود ہو وہ جگہ سراپا نور ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے، کہتے ہیں کہ تم ہی بتا دو کہ یہ قبر کیا راز ہے، اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے،
کیونکہ موت انسان کے دل میں چبھتا ہوا ایک کانٹا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہاں تک کہ خدا کو نہیں مانتے، موت کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ موت کو ہر انسان مانتا ہے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ تو یہیں پر ہی اس سلسلے کو روکتا ہوں، اگلی بار انشاءاللہ علامہ اقبال کے کسی اور خوبصورت کلام اور اس کے آسان مفہوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔